اردو برائے جماعت نہم. حسن ترتیب. عنوانات مصنفین یا شعراء. حصہ نثر. 1. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی. 2. مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی. 3. کاہلی سر سید احمد خان. 4. شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد. 5. نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. 6. پنچایت منشی پریم چند. 7. آرام و سکون سید امتیاز علی تاج. 8. لہو اور قالین مرزا ادیب. 9. امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ. 10. ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان. 11. قدر ایاز کرنل محمد خان. 12. حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. حصہ نظم. 13. حمد مولانا الطاف حسین حالی. 14. نعت امیر مینائی. 15. برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی. 16. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ محمد اقبال. حصہ غزل. 17. ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر. 18. رخ و زلف پہ جاں کھویا کیا خواجہ حیدر علی آتش. 19. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. 20. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر. 21. فرہنگ. میر تقی میر 1725 تا 1810. میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا. والد کا نام میر علی متقی تھا. آپ آگرے میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے. بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا. یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے. وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا. دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا. وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی. میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے. انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے. وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں. خلوص درد و غم ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں. ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے. بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے. میر کی تصانیف میں ایک خودنوشت ذکر میر، ایک تذکرہ نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں. میر تقی میر. غزل. مقاصد تدریس. 1. میر اور ان کے عہد زریں میں اردو غزل کے ارتقاء سے طلباء کو آگاہ کرنا. 2. طلباء کو میر تقی میر اور ان کے انداز بیان سے متعارف کرانا. 3.
سہل ممتنع کے معنی و مفہوم سے روشناس کرانا اور اردو غزل سے اس کی مختلف مثالیں دینا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ کلیات میر، دیوان اول۔ مشق 1، مختصر جواب دیں۔ الف، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ ب، اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ ج، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ د، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ ہ، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ 2، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ ہستی، حباب، سراب، اوقات، اضطراب، خانہ خراب، نیم باز، مستی۔ 3، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف، ہستی، نمائش، پنکھڑی، آنکھیں، حالت، دل، مستی، آواز۔ کالم ب، خانہ خراب، شراب، گلاب، نیم باز، کباب، حباب، سراب، اضطراب۔ 4، درج ذیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہے؟ چشم دل، اس کے لب، آتش غم، اس کا در۔ 5، اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ 6، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ ہستی، حباب، نمائش، سراب، لب، بو، کباب، مستی، شراب۔ 7، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ حباب، سراب، نمائش، چشم دل، عالم، اضطراب، آتش غم، نیم باز۔ 8، متن کے مطابق درست الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ الف، نازکی اس کے کی کیا کہیے؟ ب، پنکھڑی ایک کی سی ہے۔ ج، ہستی اپنی کی سی ہے۔ د، بار بار اس کے پہ جاتا ہوں۔ غزل، لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، سخن با زنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا، سخن از زنان گفتن کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرعے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔
غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرطے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے۔ مطلع کی چند مثالیں دیکھیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہا جائے گا، مقطع نہیں۔ مقطع کی چند مثالیں دیکھیں۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ سرگرمیاں: 1. میر کی اس غزل کو زبانی یاد کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ 2. میر تقی میر کی کوئی اور معروف اور آسان غزل اپنی کاپی میں لکھیں۔ 3. جماعت کے کمرے میں اس غزل کی درست آہنگ کے ساتھ بلند خوانی کی جائے۔ اشارات تدریس: 1. غزل کی حیت کے بارے میں بتایا جائے۔ 2. اردو غزل کے ابتدائی اور ارتقائی دور کا مختصر ذکر کیا جائے۔ 3. اس غزل کے اشعار میں موجود تشبیہوں کی وضاحت کی جائے۔ 4. طلباء کو بتایا جائے کہ تمام شاعروں نے میر کی غزل گوئی کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، اس سلسلے میں کم از کم غالب کا یہ شعر لکھوایا جائے۔ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔